اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات تاحال سخت ڈیڈلاک کے شکار ہے۔ ایرانی وفد پاکستان آنے سے تاحال انکاری ہے اور امریکہ کی طرف سے جو اعلان ہوا تھا کہ نائب صدر جے ڈی وینس آئیں گے تو مقررہ شیڈول وہ بھی گزر گیا ہے اور ابھی ان کا اجلاس ہوگا، لیکن مقررہ وقت پر وہ پاکستان روانہ نہ ہو سکے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد مذاکرات راؤنڈ 2 کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو نیوز آ رہی ہے سورسز سے آ رہی ہے، تمام انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا بھی سورسز کے خبروں پر وہ گزارا کر رہی ہے۔ البتہ پاکستانی حکومت کا ایک آفیشیل بیان آیا ہے، عطا طارل وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی سنگینی کا ادراک کیا ہے اور یہ ہے کہ ایران تاحال نہیں مان رہا۔ پاکستان کی اب کوشش ہے کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ ہو جائے، توسیع ہو جائے۔ یہ پاکستان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے بھرپور کوششیں کی اور ابھی بھی جاری ہے، لیکن کل صبح 4:50 پر جو 2 ہفتوں کا جنگ بندی ہوئی تھی، سیز فائر ہوا تھا، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اور ابھی جو فریقین ہیں، پاکستان جو ثالث ہے، ان کا سب سے جو بڑی ترجیح ہے مذاکرات سے پہلے وہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں توسیع کی ہے۔ تو پاکستان کوششوں میں مصروف ہے کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے۔ آج رات اگر توسیع نہیں ہوتی تو شاید معاملات اور تشویشناک طرف چلے جائے، اور پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، بلکہ ایران اور امریکہ بھی وہ جنگ بندی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات سے پہلے دونوں اپنی پوزیشن بیانیوں کی وجہ سے وہ مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو منفی کردار ہے امریکی صدر ٹرمپ کا ہے، بار بار بیانات وہ دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے ایران کی جو لیڈرشپ ہے، ایران کی جو گراؤنڈ فورسز ہے، انہوں نے جو شہادتیں دی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور اپنے سے چند گنا بڑے دشمن اسرائیل اور امریکہ کو جنگی میدان میں بھی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے کافی پریشان کیا ہے۔ اگر ہم حقائق پر تجزیہ کر لیں تو ملٹری لحاظ سے اگر دیکھا جائے، انفراسٹرکچر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جانی نقصان مالی وہ ایران کا سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن ایران نے جس حکمتی عملی کے ساتھ یہ جنگ لڑا ہے تو ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ابھی ان کی یہ کوشش ہے کہ امریکی یا اسرائیل جو بار بار مذاکرات کے نام پر ان پر حملے کرتی ہے، بعد میں نشانہ بنا رہی ہے، تو یہ قطعاً اس وقت نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کے میز پر ہم کمزور پوزیشن پر آ جائے۔ ان کا یہ خیال ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اسٹریٹجک لحاظ سے ایران نے جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ البتہ ملٹری یا دیگر معاشی اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو اس میں یقیناً امریکہ اور اسرائیل کا جو ان کے اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی سے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ بھی حقیقت مانتے ہیں کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ آیت اللہ آمنہ خامنائی شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹاپ جرنل اور بھی بہت اہم حکام اس میں شہید ہو گئے، اور بڑے منظم انداز سے اور بڑے آسانی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے ان کو ہٹ کیا۔ ابھی بھی ایران کی قیادت صاف بتا رہی ہے
کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت کے لیے تیار ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے میز پر جو ہماری توہین ہو رہی ہے خصوصی طور پر ٹرمپ کی طرف سے، تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری ہزاروں سال تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، ٹرمپ نے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو ایرانی قیادت کی یہی کوشش ہے کہ وہ سخت موقف اپنا کر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں اپنے جو شرائط ہے، اپنے جو معاملات ہیں، مطالبات ہے، اس میں کم نہ کم بھی اگر ان کو مل جائے تو ان کی سفارتی یا مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن اسلام آباد مذاکرات سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں جاری ہے۔ ابھی زیادہ تر زور سیز فائر جو کل ختم ہونے والا ہے پاکستان کی اس پر ہے، تمام کوششیں جاری ہے، اور باقی ممالک بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے۔ اگر جو ممکن بھی ہے، دونوں ممالک کی ضرورت ہے، ایران اور امریکہ دونوں کو اسی وقت کی جنگ بندی ہو۔ اس کے بعد اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں پھر پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک طویل پروسیس ہے، معاملات ہے، انتہائی پیچیدہ مسائل ہے۔ یہ ممالک کے درمیان ایک جنگ ہے، عام جھگڑا نہیں ہے، اور ان ممالک کے درمیان جن کی اس جنگ کی وجہ سے تمام دنیا پر براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں، معاشی، اور سب دنیا برداشت کر رہی ہے اسی وقت۔ تو یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ انتہائی، اس سے تمام دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ تو معاملات اس طرح نہیں ہوتے کہ بس ایک نشست میں، دو نشست میں، تین نشست میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی کافی ہوم ورک درکار ہوگی، لیکن پاکستان کو آخری حد تک یہ امید تھی کہ ایران مذاکرات میں شرکت کرے گی۔ ابھی بھی زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید توسیع کے بعد جو جنگ بندی ہے اس کے بعد مذاکرات پر آ جائے۔ ایران کی صرف یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ امریکی جس زوم سے وہ اپنی بیانات کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ، خصوصی طور پر یہ امریکی صدر ٹرمپ، ان کا جو لہجہ ہے ان کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ ایرانی اپنے توہین سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے معاملات کافی حد تک بگڑ گئے ہیں۔ ابھی کوشش ہوگی، اللہ کرے، کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے، اور یہ معاملات جو پھر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں فیز وائز۔ ابھی بھی امکان ہے کہ مذاکرات ہو جائے، لیکن پہلی جنگ بندی کی پاکستان کی کوشش ہے، آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے، باقی معاملات پھر دیکھیں گے۔